اچھا، اب اس میں خلا کے بارے میں آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ٹیکنیکل طلاق سے متعلق سوالات ہیں وہ سورۃ البقرہ میں، وہ اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے کہ خلا کا پروسیجر وہ یہ کہ خاتون اگر یہ خود ہی فیصلہ کرے کہ بھی خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ سمپل ہے، شوہر سے کہیں گے کہ جی میں نہیں رہنا چاہتی آپ سے، اب طلاق دیں۔ شوہر اگر کوئی شریف آدمی ہے اور کوئی ایشو بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں، کوئی بچوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ دے دے گا، بات ختم اسی وقت۔ لیکن اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے تو پھر اب یہ کیوں طلاق کا انکار کرے گا؟ ظاہر ہے اس کی یا تو بچے بھی ہوں گے بیچ میں، یا وہ بہت سا فائنینشلی خاتون پہ بڑا کچھ فنڈ دے چکا ہوا، تو تبھی وہ انکار کرے گا نا۔ تو اس لیے خاتون عدالت میں جائے گی اور خلا کے لیے اپنی ایک درخواست قاضی کی طرف پیش کرے گی اور ریزنس بھی بتا دے گی اپنی۔ عدالت نہ ہونے کی صورت میں پھر پریکٹیکلی یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون کی پنچایت وغیرہ سے رجوع بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایگزامپل وہی ہے نا کہ جیسے قبائلی علاقے میں حکومت نہیں ہوتی تو ان کے یہاں اپنی پنچایت وہ ہوتی ہے، ان کے جتنے ایکسپیرینس قسم کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کی پنچایت ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ پنچایت میں وہ چلے گا معاملہ اور وہ لے جا کے، اچھا اس کے لیے کچھ گھنٹوں کی بات ہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہے وہ چلے گا۔ ہاں اگر بچے ہیں اور اس کا کچھ معاملہ ہے یا فائنینشلی کوئی بہت بڑا فنڈ وہ لے چکی ہیں تو پھر بگلے عدالت بھی کہے گی کہ اچھا جی آپ کی دیکھیں اتنی بڑے آپ کو اتنا بڑا گھر یا اتنی پراپرٹی یا اتنی کچھ وہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور ابھی ٹائم بھی کچھ نہیں گزرا، آپ طلاق کر رہی ہیں، تو آپ پلیز یہ پھر واپس کریں آپ ان کو، اور پھر ہو جائے گی طلاق جائے۔ عدالت پھر شوہر کو بھی بلائے گی، خاتون کی شکایت پر بھی بات کرے گی، اور اس کے بعد خاتون طلاق کے لیے اپنے کچھ حقوق جیسے حق مہر وغیرہ یا کوئی اور بڑے بہت بڑی کوئی فنڈ، اگر تو چھوٹے موٹے ہیں تو نارمل ہے، پھر تو دستبردار ہونے کو تیار ہوتی ہے، تو پھر شوہر کو کہا جائے گا۔ اور ایک شرط کی جواز اس وجہ سے کہ خواتین اس بات پر کھیلنا بنا لیں کہ جب چاہیں شادی کریں، پورا مال اکٹھا کریں اور پھر طلاق کر بیٹھیں۔ اچھا وہ سچ مچ کیس آپ نے سنے ہی ہوں گے، وہ آپ کو ٹی وی میں بھی اور آپ کو اخبارات میں بھی ملتے ہیں ایسے کیس۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پروسیجر کو ایسے رکھا تھا۔ اچھا جج یا قاضی کوشش بھی کرے گا کہ چلو مصالحت کی کوشش ہو جائے، دوستی ہو جائے ان میں، لیکن خاتون پھر بھی نہیں راضی ہو رہی اور شوہر خاتون کی شکایت کو رفع کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو پھر عدالت شوہر کو آرڈر دے گی کہ طلاق آپ کر لیں۔ اگر شوہر طلاق نہیں دے گا تو پھر عدالت ایک طلاق کو جبراً نافذ کر دے گی، کہا جی یہ ہوگی، کینسل ہو گئی، ختم معاملہ، علیحدگی ہو۔ میاں بیوی اگر متفق ہوں تو پھر اس کے بعد بھی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایک بار ہوئی، اس کے بعد 3 مہینے گزر گئے، اس کے بعد کبھی ہو سکتا ہے کچھ 6 مہینے بعد یا سال بعد پھر خیال آیا یار غلطی ہو گئی، تو آپ پھر شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسری بار پھر طلاق دی تو پھر اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تب بھی دی ہوئی آپشن کہ بھائی اس کے بعد بھی آپ دونوں پھر بھی کر سکتے ہو شادی۔ تو طلاق کی تخییر یعنی اس کو کہتے ہیں آپشنز۔ یہ وہ بھی میں نے ایک سوال عرض کیا تھا آپ کو کہ اکثر فقہا کا یہ ایگریمنٹ ہے، یہ درست ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے، یعنی این شادی کے وقت جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ میں یہ ایڈ کر لیں کہ خاتون چاہیں تو وہ خود طلاق کر سکتی، ان کو یہ آپشن دے دیں تو ٹھیک ہے۔ اس کو تخییر کہتے ہیں کہ یعنی وہ یہ اسپیشلی تبھی ضرورت پڑتی ہے کہ جب عدالتیں کام نہ کر رہی، کچھ ایسی سینیریو ہوتے ہیں نا کہ جیسے پاکستان میں بھی کوئی فیملی کورٹس نہیں تھیں کچھ عرصہ پہلے، تو اس وقت میں بہت خاتون کئی مہینے سالوں کے لیے وہ لٹک جاتی ہوتی تھی اور ان کو بہت پرابلمز آتی تھیں، تو بھی اس کا سلوشن پھر یہی ہے کہ بھی وہ ایک آپشنز کے لیے اس ایگریمنٹ میں، نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ کر لیں تاکہ چلو خاتون کو کبھی کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے کہ یار یہ شوہر میں تو یہ مسئلے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، جو بھی ایشو ہے وہ سامنے آ جائے تو بات ختم، تو پھر اگلی خود ہی پھر وہ طلاق کر سکتی ہے۔ دیکھیے لیکن میجورٹی فقہا اس کو درست سمجھتے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی یہ
نہیں ہے، لیکن یہ اس کو دیکھیے تو یہ فقہا کے اندر اختلاف پریکٹیکلی ان کے ایکسپیرینس اور کلچر کے لحاظ سے آیا، تو اس لحاظ سے اختلاف ہے، ورنہ دین میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جناب یہاں آ کے اس کو ہم ختم کرتے ہیں بات کو۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں جتنے طلاق میں کرٹیکل قسم کے ایشو آتے ہیں اس کی ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو جناب ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔